خلافت، توجہ دیجئے، خلافت کا درجہ نبوت سے نیچے ہے، خلافت کا درجہ نبوت سے، چونکہ خلیفہ رسول کا نائب ہوتا ہے اور رسول اللہ کا نائب ہوتا ہے۔ خلیفہ کس کا نائب ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہ رہا ہوں، جیسا قرآن مقدس نے اور بھی فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے، بس انصاف کے ساتھ لوگوں پر حکومت کرنا۔ واہ، توجہ دیجیے، کیا بات کلیئر کی ہے، واہ، انصاف کے ساتھ لوگوں پر حکومت، خلیفہ کے لیے منصف ہونا ضروری ہے، عادل ہونا ضروری ہے، عدل و انصاف کا مجسمہ ہونا ضروری ہے۔ دو ہی چیزیں آئی ہیں، ذرا توجہ دیجئے، چونکہ میں آپ کے ذہن میں بات بٹھانا چاہ رہا ہوں اور آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جان لیں خلیفہ پہلا نبی خلیفہ ہوتا ہے کس کا؟ اللہ کا، اور جو نبی کے خلیفہ ہوتے ہیں وہ خلافت رسالت کی ہوتی ہے۔ توجہ دیجئے، اب وہ نیابت ہے تو نائب کے لیے ارشاد فرمایا کہ فحکم بین الناس بالعدل، خلیفہ کے لیے شریعت کی حفاظت اور عدل و انصاف میں رسول کا نائب ہونا ضروری ہے۔ اب رسول چونکہ تمام زمانے میں نہیں ہوتا، جس طرح ختم ہو گئی نبوت تو رسالت کے لیے خلافت ضروری، تو خلیفہ اول منتخب کیا گیا کس کو؟ سیدنا صدیق اکبر کو۔ اب دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اللہ کی عنایت ہوتی ہے اور ایک اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ توجہ دیجیے، ایک اس کی عنایت ہوتی ہے اور ایک اس کی رحمت ہوتی ہے۔ نبوت اللہ کی عنایت ہے، نبوت کیا ہے؟ اللہ کی، اور خلافت اس کی رحمت ہے، خلافت اس کی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ توجہ دیجئے، یہ ذہن میں رکھیے، نبوت اللہ کی عنایت ہے اور خلافت اس کی رحمت ہے۔ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ خلیفہ وہی ہوتا ہے جس کا وجود کائنات میں امن پیدا کر دے، بے خوف کر دے۔ اب توجہ دیجئے، تو خلیفہ رسول کا نائب ہے، رسول اللہ کا نائب ہے۔ یہ موٹی موٹی باتیں ذہن میں رکھیے تاکہ آپ کو مفہوم کربلا سمجھ میں آئے۔ یہ بہت بڑی فلسفی ہے نبوت کی۔ جب نبوت عنایت الہی ہے اور خلافت رحمت الہی ہے تو اب ہم بیان کریں گے کہ خلافت کی شرائط کیا ہے، خلیفہ بننے کی شرائط کیا ہیں۔ نبوت تو ہے ہی عنایت الہی، اس کے لیے شرط کوئی ہے ہی نہیں۔
ہے ہی کوئی نہیں. مگر جب خلافت رحمت الہی ہے تو رحمت کے حصول کی کوئی شرط بھی تو ہوگی. نبوت کے، رسالت کے، خلافت کے حصول کی کچھ شرائط ہیں. ان شرطوں کو جو پورا نہیں کرے گا وہ خلیفہ نہیں. ان شرائط کو جو پورا نہیں کرے گا وہ خلیفہ نہیں ہے. توجہ دیجیے. پہلی شرط خلیفہ کے لیے کہ اس کی عقل کا کامل ہونا ضروری ہے. پاگل کوئی خلیفہ یا بادشاہ کوئی خلیفہ، نفس کا غلام کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا. پہلی شرائط میں سے بیان فرمایا خلیفہ کے لیے کامل العقل ہونا نہایت ضروری ہے اور واجب ہے تاکہ دینی اور دنیاوی امور اس سے پوشیدہ نہ رہ سکیں. کامل العقل ہونا، کیونکہ خلافت ملک اور دین کی جامع ہے. خلافت میں ملک بھی دیا جاتا ہے اور دین بھی، کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. کسی مقام پہ نہ ریاست دین سے جدا ہوگی نہ دین ریاست سے جدا ہوگا. یہ دونوں ذمہ داریاں کس کو دی جاتی ہیں؟ خلیفہ کو. دین کا ریسپانسبل بھی اس کو بنایا جاتا ہے اور ریاست کا بھی. اور ریاست اور دین کو دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا. اب آپ سمجھ لیجئے خلافت کیا ہے. ریاست اور دین دونوں جدا نہیں ہو سکتے. تو دوسری شرط خلافت کی، پہلی شرط آپ کو سمجھ گئی. آپ سمجھ گئے کہ خلیفہ کے لیے کامل العقل ہونا. کوئی فاتر العقل خلیفہ نہیں بن سکتا. شرابی کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ شراب عقل کو معوف کرتی. بدکار کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ غور سے سنیے. بدکار انسان خلیفہ کیوں نہیں بن سکتا؟ دو چیزیں ہیں آپ کے اندر، عقل اور روح. آپ کی غلبہ شہوات آپ کی عقل کو خراب کر دیتا ہے اور آپ پہ غلبہ خواہشات آپ کی روح کو مردہ کر دیتا ہے. توجہ دیجئے. زبردست دین ہے یہ میرے مصطفیٰ کا. 2 اور 2 4 کا فلسفہ دیا گیا ہے. یہاں کسی کنبے کو، کسی قبیلے کو، کسی خاندان کو، کسی شے کو بھی فوقیت حاصل نہیں ہے. فاتر العقل انسان خلیفہ نہیں بن سکتا، چونکہ خلافت رسالت کی نیابت ہے اور رسالت خدا کی نیابت ہے. رسول اللہ کا نائب، خلیفہ رسول کا نائب. رسول رسالت اور نبوت یہ عنایت الہی ہے، یعنی اس کو خدا نے دی ہے. اب عقلوں کو نبی دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ان کو یہ ذمہ داری کس نے دی؟ اللہ نے. عقلوں کو نبی دے گا. توجہ دیجئے. عقلوں کو نبی دے گا. اس کو اللہ نے دی چونکہ وہ اللہ کا نائب اور باقی سارے اس کے نائب. اب نیابت خلافت کے لیے عقل، پہلی شرط عقل کا کامل ہونا ضروری ہے. فاتر العقل خلیفہ نہیں بن سکتا. عقل کو کون سی چیز زائد کرتی ہے؟ شہوات انسانی. شہوات عقل کو ضائع کر دیتی ہے، معوف کر دیتی ہے. ہر بدکار انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے. ہر زانی انسان کی عقل و شعور ختم ہو جاتا ہے. ہر شرابی انسان کا عقل و شعور ختم ہو جاتا ہے، معوف ہو جاتا ہے. بدکار عقل سے عاری ہو گیا. شرابی، چونکہ عقل نور ہے،
عقل کیا ہے؟ جو بدکاری بڑھتی چلی